السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے میرے بھائیو۔ آج ہم اس ویڈیو میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان میں ایک جھگڑا اور ایک اختلاف ہوا تھا۔ آج ہم اس ویڈیو میں وہ سین بتانے جا رہے ہیں کہ یہ دونوں صحابہ کا اختلاف آپس میں کیسا رہا اور اس کا رویہ کس طرح تھا، اور آج کے دور میں ہمارا اور ہمارے دوستوں کے درمیان جب اختلاف پیدا ہوں کہ ہمارا کیا رویہ اور کیا کردار ہے۔ میرے بھائیو، ویڈیو کو شروع کرتے ہیں، آخر تک ضرور دیکھیے، بہت بڑا مزے والا سین ہے اور بہت عبرت والی ہے۔ اس میں صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت اور پوری امت کے لیے ایک بڑا پیغام ہے۔ دوستو، حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نقل کیا ہے کہ ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان کسی بات پہ اختلاف ہوا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ناراض ہو کر چلے گئے۔ یہ دیکھ کر حضرت ابو بکر رضی اللہ بھی منانے کے لیے چلے گئے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ نہیں مانتے تھے۔ وہ چلتے چلتے اپنے گھر تک پہنچ گئے اور دروازہ بند کیا تو حضرت ابو بکر رضی اللہ مجبور ہو کر واپس چلے آئے۔ تو میرے بھائیو، اگر ہمارے یہاں یہ مسئلہ پیش آ جائے تو جو ساتھی ہم سے ناراض اٹھ کے چلا جائے، ہم پیچھے سے کہہ دیتے ہیں کہ جاؤ دفع کرو یار اس کو، یار رہنا بھی نہیں، اس نے بلایا کس نے ہے، تو ہماری یہی حالت ہے۔ اور صحابہ کو دیکھو کہ ابو بکر رضی اللہ جیسے ہستی بھی ان کے پیچھے منوانے کے لیے چلا جاتا ہے۔ سو دوستو، آگے کیا ہوا بڑی مزے کی سین ہے، آخر تک ضرور دیکھی ہے، بڑی عبرت سے بری ہوئی ہے۔ صدیق اکبر مجبوراً واپس چلے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوئے۔ ادھر کچھ دیر بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے فعل پہ ندامت ہوئی اور وہ بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوئے۔ دوستو، عمر رضی اللہ کو دیکھو کہ اپنی کی پہ نادم ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ اگر ہم یا آپس میں کوئی ہوتا تو کہہ دیتا کہ اس کے ساتھ میں دیکھ لوں گا، اس کا میں یہ حشر کروں گا، اس کا میں وہ کروں گا، اس نے میرے ساتھ کیا کیا۔ انتقام کے در پہ کھڑے ہو کر انتقام لینے کی ہر ممکن کوشش کو جاری رکھتے تھے۔ لیکن عمر رضی اللہ کی شان کو دیکھو کہ وہ اپنے فعل پہ نادم ہو کر حضور کے پاس آیا۔ سو دوستو، حضرت عمر رضی اللہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ کر اپنا واقعہ عرض کیا۔ ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے۔ جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ پر عتاب ہونے لگا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس پر غصہ ہوئے، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، زیادہ قصور میرا ہی تھا۔ یعنی صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے آپ کو زیادہ قصوروار ٹھہرایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غصہ ٹھنڈا ہو جائے۔ سو دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے اتنا بھی نہیں ہوتا کہ میرے ایک ساتھی کو اپنی ایذا سے چھوڑ دو۔ یعنی ابو بکر رضی اللہ پر ناراض ہوئے کہ ہمارے ساتھی کو کیوں تکلیف دی۔ حضور نے کہا کہ کیا تم یہ نہیں جانتے ہو کہ میں نے بِإِذْنِ خداوندی کہا، یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے لوگوں میں تم سب کی طرف بھیجا ہوا یعنی اللہ کا رسول ہوں، تم سب نے مجھے جھٹلایا، صرف ابو بکر صدیق ہی تھے جنہوں نے میری پہلی بار تصدیق کی۔ یعنی جب مجھ کو اللہ نے یہ حکم دی کہ رسول ہونے کا دعویٰ کرو تو میرے تصدیق کرنے والوں میں سب سے پہلے ابو بکر صدیق ہی تھے، اور باقی جتنے بھی آپ لوگ تھے مجھے جھٹلایا تھا، مجھے رسول نہیں مانا تھا۔ پھر آپ لوگوں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو ایذا کیسے پہنچائی؟ تو میرے بھائیو، اس سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت بیان کی جاتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قریبی ساتھی بھی کیوں نہ ہو جیسے عمر رضی اللہ، لیکن جب ابو بکر رضی اللہ پہ بات آئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار کیا۔ تو میرے بھائیو، اس سے معلوم ہوا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سارے انبیاء کے بعد افضل البشر ہیں۔ تو میرے بھائیو، یہ تھے صحابہ کے آپس میں اختلاف ہوتے تھے، ایک دوسرے کے گھر پہ جاتے تھے کہ میں کس طرح اپنے بھائیوں کو راضی کروں۔ میرے بھائیو، آج اپنے گریبان میں خود جھانکے کہ ہمارا کیا حال ہے۔ ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ اپنی بھائی کو زیادہ سے زیادہ تکلیف دے، چاہے وہ زبان سے ہو، وہ ہاتھوں سے ہو، وہ پاؤں سے ہو۔ میرے بھائیو، یہ درس
ہم کو اسلام بالکل نہیں دیتا. اسلام ہم کو صرف یہی درس دیتا ہے کہ المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے. ایک مسلمان کو بھی جب تکلیف ہو تو سارے مسلمانوں کو تکلیف لگنی چاہیے. جب مسلمان کی ایک بال کی برابر بھی خراش آئے تو اس سے سب مسلمانوں کو دکھ ہونا چاہیے اور غم میں شریک ہونا چاہیے. میرے بھائیو، یہ تھا ابو بکر صدیق رضی اللہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان میں جو اختلاف ہوا. امید ہے کہ میرے بھائیوں کو میری بات سمجھ میں آئی ہوئی ہوگی. بھائیو، اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی برائے کرم ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر لیجئے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اتنا کافی. اللہ حافظ.